السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سجدے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی روح سے کہ سجدہ کیا ہے، شریعت کا سجدہ کیا ہے، حقیقت کا سجدہ کیا ہے، طریقت کا سجدہ کیا ہے اور معرفت کا سجدہ کیا ہے۔ دیکھیں سامعین، سجدے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ احادیث میں بھی ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور بے شمار انبیاء کرام، اولیاء کرام کے معمول میں رہا ہے کہ وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، یعنی ایک ہی سجدے میں ان کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو ان پہ، آپ فرماتی تھی کہ یا اللہ تیری رات بہت چھوٹی ہے، یعنی ایک سجدے میں ہی رات گزر جاتی ہے، کوئی ایسی رات بنا کہ جس میں جی بھر کے عبادت تو کر سکوں، یعنی یہ تیری رات مالک بڑی چھوٹی ہے، میں صرف ایک سجدہ کرتی ہوں اور رات گزر جاتی ہے، اس سے تو میرے جسم کی تھکاوٹ ہی نہیں ٹوٹتی عبادت کے دوران، کوئی ایسی رات بنا کہ جس میں جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکوں، یہ رات تو صرف میرے ایک سجدے سے ہی گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں سلطان الفقراء کا کیا شان ہے ان کی، سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتی تھی کہ یا اللہ یہ رات تو تیری میرے ایک سجدے میں ہی گزر جاتی، کوئی ایسی رات بنا جس میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ تو اتنے زیادہ اولیاء کرام، انبیاء کرام کے معمول میں تھا کہ وہ زیادہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے شریعت سے، کہ شریعت میں سجدہ صرف یہ ہے کہ آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکائی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پاک ہے میرا رب اور بہت بلند ہے، یعنی آپ صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل کے اوپر 1,80,000 شیطانی جالے ہیں، وہ دل ان میں جکڑا ہوا ہے، اور نفس آپ کے نفس نے دماغ کو قابو کیا ہوا ہے، اور جو شیطانی جالے ہیں انہوں نے آپ کے دل کو قابو کیا ہوا ہے، آپ صرف زبان سے سجدہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن آپ کے دل میں شیطانی خیالات ہیں، دماغ میں دنیا ہے کہ یہ کام کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یعنی اسی کشمکش میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، اسی کشمکش میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فی الحال جب ہم مسجد سے باہر نہیں نکلتے تو فرشتے ایک کپڑے میں لپیٹ کے وہ ہماری نماز، جو ہمارا سجدہ، وہ سب کچھ ہماری عبادت ہمارے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں، یعنی وہ عبادت ہماری اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ شریعت میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تصوف نہ ہوتا تو ہم عبادت کی جو اصل مغز تھا وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے اگر تصوف نہ ہوتا، اس لیے تو تصوف کو اسلام کی روح کہا گیا ہے، یعنی تصوف کے بغیر اسلام مکمل ہے ہی نہیں۔ تصوف نے ہمیں انسان کی حقیقت کو واضح کیا، ایمان کی حقیقت کو واضح کیا، تصوف نے مکمل کیا ہے اسلام کو اور ایمان کو۔ تو بندہ صرف زبان سے پڑھ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں اس کے دنیا ہوتی ہے، دماغ میں اس کے دنیا ہوتی ہے، یعنی دماغ نفس کے ہاتھوں چل رہا ہوتا ہے اور دل کے اوپر جو شیطانی جالے ہوتے ہیں 1,80,000، وہ دل میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بندہ اسی حالت میں۔ بہرحال نماز فرض کی گئی ہے ہر حال میں، چاہے ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یہ ہے شریعت کا سجدہ، یعنی اسی کشمکش میں، دنیا داری کے خیالات میں، یہ ساری نفسانی خواہشات میں ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، پیشانی کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آگے پھر ہم بڑھتے ہیں طریقت کے اوپر، یعنی طریقت کا سجدہ کیا ہے۔ طریقت میں جب بندہ قدم رکھتا ہے تو اس طریقت کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور شریعت کا تعلق عالم ناسوت سے ہی ہے، اس دنیا سے،
یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا عالم ناسوت میں ہی ہے، یہ شریعت میں آ جاتا ہے۔ آگے بعد جب بندہ طریقت میں قدم رکھتا ہے تو اس کا تعلق عالم ملکوت میں ہے، یعنی فرشتوں تک اس کی رسائی، فرشتے اور عالم ارواح اور جتنی بھی روحانی مخلوق ہے اس تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ تو جب بندہ کامل مرشد کو تلاش کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ دست بیعت ہوتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، تو مرشد کامل کیا کرتا ہے کہ وہ باطنی طور پہ آپ کے جو نفس کے گرد دائرہ بنا دیتا ہے، تاکہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس سے جو نار نفس کو ملتی ہے، نفس اس سے طاقت پکڑتا ہے۔ تو مرشد روحانی طور پہ نفس کے گرد دائرہ لگا دیتا ہے، تاکہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کی نار، جو انرجی ہے، وہ نفس کو نہ مل پائے، اور ہمارے قلب کو بیدار کر دیتا ہے اپنی جو روحانی نظر سے۔ ہمارے قلب کے اوپر جو 1,80,000 جالے ہوتے ہیں، ان میں 60 بغض کے، 60 نفسانی خواہشات کے، اس میں اسی طرح سارے جالے کو مرشد توڑتا ہے پھر ساتھ ہی آپ کو ذکر اسم ذات عطا کرتا ہے، اسم ذات کا مراقبہ کرواتا ہے، تو اس سے آپ کا قلب طریقت میں بیدار ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق فی القلب، یعنی آپ کی زبان اقرار کر رہی ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور آپ کا دل اس کا تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی زبان اقرار کر رہی ہوتی ہے، آپ کا دل تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بندے کی وہ نماز میں انسان اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ طریقت کی نماز ہے، شریعت طریقت کی یہ نماز ہے کہ بندے کا قلب بھی ساتھ گواہی دے رہا ہوتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے طریقت میں بندے کا، مرشد کی باطنی نگاہ سے، مرشد کی نظر سے اس کا قلب بیدار ہو جاتا ہے، اور نفس اس وقت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ زبان اقرار کر رہی ہوتی ہے، قلب تصدیق کر رہا ہوتا ہے، قلب سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ قلب بھی آپ کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، یعنی وہ جو طریقت کا سجدہ ہے وہ وسوسات سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنے نفس کو بھی ساتھ جھکاتے ہیں، اپنے قلب کو بھی جھکاتے ہیں، اور اپنے ظاہر کو بھی جھکاتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقت کا سجدہ۔ آگے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ حقیقت کا سجدہ کیا ہے۔ حقیقت میں بندہ جس طرح ایک مثال ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج، سبحان اللہ، کیا ہستی تھے وہ۔ حضرت حسین بن منصور حلاج جب جیل میں، جب انہوں نے انا الحق کا دعویٰ کیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق ہوں، تو انہوں نے، وقت کے وزیر نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو جیل میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جیل کے قیدیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ جیل میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں، تو آپ نماز پھر کس کی پڑھ رہے ہیں اگر آپ خود ہی خدا ہیں؟ تو انہوں نے کیا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے، یعنی میرا ظاہر ہی میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔ یعنی طریقت میں بندے کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک ہو جاتی ہے، یعنی مرید ایک سالک مجلس محمدی تک پہنچ چکا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ظاہر میں بھی باطن میں بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر وہ اس کا ظاہر اس کے باطن کو سجدہ کرتا ہے، یعنی پھر اس کا نفس بھی ساتھ پاک ہو جاتا ہے جب اس کی رسائی مجلس محمدی تک ہو جاتی ہے، یعنی وہ بالکل آئینہ ہو جاتا ہے اپنے مرشد کا، اور وہ فنا فی الرسول کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے پھر تجلیات اس کے اوپر، سجدے میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس کے اوپر۔ جب پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو پھر جب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ تعالیٰ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں بندے کو کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، یعنی تو نے مجھے پکارا ہے، میں حاضر ہوں۔ یعنی اس وقت جب بندہ حقیقت کی منازل پہ پہنچ کے سجدہ کرتا ہے تو اس وقت اس پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس کے قلب پہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی اس کو ملتا ہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس طرح ایک اولیاء کرام حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں سے گزر رہی تھی اپنے چند مریدوں کے ساتھ، تو ایک بندہ ان کو جنگل میں ملا، تو اس نے پھر نماز، حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی ان کے پیچھے، تو انہوں نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سجدے سے انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا۔
تو حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں تب تک سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ کا جواب نہیں مجھے آتا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں کہتے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے مجھے پکارا ہے، تو اس لیے میں نے لمبا سجدہ کرتا ہوں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ آگے اب ہم بات کرتے ہیں کہ معرفت کا سجدہ کیا ہے۔ معرفت میں بندہ اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں باقی ہو جاتا ہے، یعنی قطرہ جو ہے نا وہ سمندر میں مل کے سمندر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی حیثیت بھی نہیں کھوتا اور سمندر میں مل کے وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ یعنی معرفت کا سجدہ جس طرح مولا حسین علیہ السلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان پہ، یعنی جس طرح جو سجدہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا وہ مقام معرفت، مقام فنا پہ پہنچ کے، یعنی مقام معرفت سے مراد یہ کہ پہچان ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات تک مکمل رسائی اس کی ہو جاتی ہے، یعنی وہ عارف کامل ہو جاتا ہے اس مقام پہ پہنچ کے، جس مقام پہ مولا حسین علیہ السلام نے نیزوں میں تلواروں کی نوک پہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس مقام پہ وہ اپنے سامنے باری تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نظر آتی ہے۔ جب بندہ مقام معرفت پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح مولا حسین علیہ السلام نے نیزوں تلواروں کے بیچ سجدہ کیا، اور دیکھیں کہ سجدے کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے گئے۔ تو یہ ہے مقام معرفت کا سجدہ، جب بندہ اپنے وجود کو ترک کر کے مالک کا وجود ہو جاتا ہے، جس طرح حدیث قدسی بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام مقام معرفت پہ تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا، مکمل طور پہ فنا ہو چکے تھے۔ تو مولا حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات میں وصل اللہ کے مقام پہ تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بالکل فنا ہو چکے تھے۔ تو یہ مقام ہے مقام معرفت کا سجدہ، یعنی وہاں پہ ہر چیز میں بندہ ذات خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ شریعت کا سجدہ کیا ہے، طریقت کا سجدہ کیا ہے، حقیقت کا سجدہ کیا ہے، اور معرفت کا سجدہ کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔